سر یہ حکومت 5 سال اپنی مدت پوری کرے گی سر؟ اس بات کا شہباز شریف صاحب کو بھی یقین نہیں ہے۔ جل ریٹائرڈ فیض حمید کو چارج شیٹ کیا گیا ہے سر، اس کیس کا کیا فیوچر آپ دیکھتے ہیں سر؟ یہ ماننا پڑے گا کہ خان صاحب کے حق میں یا خلاف کرنے سے ہی ویوز آتے ہیں آپ کے، سٹوری جو ہے وہ عمران خان ہی ہے نہیں، سٹوری تو ہے عمران خان۔ سر آپ بطور فیلڈ رپورٹر، بطور صحافی یہ مانتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک بات کرتی کہ موجودہ پارلیمنٹ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے، تو سر آپ بھی یہی مانتے ہیں سر مریم نواز شریف؟ مریم صاحبہ کو ایک بہت بری عادت پڑی ہوئی ہے، اب سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے۔ کچھ سیاسی بات آپ سے ہو جائے سر، یہ ابھی ریسنٹلی ایک اہم شخص کو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو چارج شیٹ کیا گیا ہے سر، اس کیس کا کیا فیوچر آپ دیکھتے ہیں سر؟ اچھا، مجھے جو ان کے اوپر چارجز لگ گئے ہیں کم از کم جو ٹاپ سٹی کے حوالے سے تھے، وہ تو ظاہری بات لگتا ہے کہ کافی سنگین ہے، لیکن جس معاملے کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں اور وہ پنڈورا باکس اگر پوری طرح کھل گیا اور اس میں جنرل فیض اور آگے جو سیاسی جو لنکس ان کے بن رہے ہیں ایلیجڈلی، وہ اگر ثابت ہو گئے، گواہ اس کے موجود ہو گئے، تو وہ میرے خیال میں جنرل فیض کے لیے بھی اور آگے اگر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب سے بھی وہ تعلق واسطے جڑ گئے تو میرا خیال میں شاید وہ پاکستان کی سیاست کا رخ تبدیل کر سکتا ہے، وہ کیس بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ سر آپ کی خبر کیا ہے اس پہ کہ 9 مئی کا جو اب نیا ایک جیسے آپ پنڈورا باکس کی بات کر رہے ہیں، اس میں ان کی انوالومنٹ آپ کے پاس کوئی خبر ہے سر اس سلسلے میں کہ یہ واقعی شامل تھے اس میں؟ میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو سر لیکن جنرل فیض حمید کی ابھی پچھلے دنوں انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری تھی، انہوں نے کہا کہ 50 سے زائد جو سیاستدانوں کے ساتھ ان کے رابطے تھے اور جس میں سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، تو اس کیس میں آگے جا کے بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کے خلاف کچھ زیادہ مواد یا زیادہ ایسی چیزیں آئیں گی جس سے ان کو مزید ان کے اوپر گرپ آ سکتی ہے؟ اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا، آپ نے جملہ استعمال کیا ان کے ساتھ رابطے تھے۔ جنرل فیض کی ریٹائرمنٹ کے بعد میرا بھی ان سے رابطہ ہوا تھا، تو اس کا مطلب ہے کیا میں کوئی کنسپریسی تھیوری میں انوالو؟ میں ایک جرنلسٹ ہوں، ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے ہم رابطے کرتے ہیں، اور بڑے جرنل سے کیے ہیں، صرف جنرل فیض سے نہیں کیے ہوئے۔ مشرف صاحب کے پتہ نہیں کتنے انٹرویوز کیے تھے، وہ بھی تو جنرل ہی تھے نا، تو کسی جنرل سے رابطہ کرنا کیا ممنوع ہے؟ ہاں، رابطے کس نوعیت کے ہوئے ہیں؟ جی جی، کیا وہ کسی پلاننگ میں ہوئے ہیں، کسی 9 مئی کی سازش، کوئی گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے کی سازش؟ اگر تو اس سلسلے میں ہوئے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کی پکڑ ہونی چاہیے، لیکن خالی رابطے ہو جانا تو میرا نہیں خیال اس میں۔ لیکن سر ان کے ادارے کا ایک رول ہے، پرنسپل ہے، آپ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ 5 سال تک آپ کسی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، کسی ایسی جگہ پہ وابستگی نہیں شو کر سکتے، تو لیکن سر ان پہ الزام تو یہی ہے کہ وہ باقاعدہ اس جماعت کے ساتھ رابطے میں بھی تھے اور 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس میں ان کی انوالومنٹ بھی تھی اور وہ ان کو ڈائریکشنز بھی دے رہے تھے کچھ قیادت کو سر۔ جی، تو اس بارے میں سر آپ کی کیا رائے ہے سر؟ میں یہ آپ سے میں نے عرض کیا تھا نا، جب آپ نے ان کے بارے میں پہلا سوال کیا تھا تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ اگر تو یہ ثابت ہو گیا تو پھر بہت ڈینجرس ہوگا، ثابت آپ نے کرنا ہوگا، لیکن صرف رابطے کر لینے سے بات نہیں بنتی۔ میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ باجوہ صاحب جب ریٹائر ہوئے تھے تو ان کی ریٹائرمنٹ کے میرے خیال میں 1 ہفتے کے بعد شہباز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، تو وہ پرائم منسٹر ہونے کے ناطے ان کے گھر گئے تھے چائے پینے کے لیے۔ کیوں گئے تھے؟ پھر ان کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن ملتے ہیں کرٹسی کے اندر تو آپ مل لیتے ہیں، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، میں نے دوبارہ وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تو کوئی پلاننگ ہوئی ہے گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے کی یا کوئی ایسی پولیٹیکل سازش کے اندر جنرل صاحب انوالوڈ رہے ہیں، پھر تو ڈیفینیٹلی اس کی تو پکڑ ہوگی، اس کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن صرف رابطے ہو جانا تو میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے۔ میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ کبھی کبھار بہت سی خبروں کی تصدیق کے لیے ہم لوگ کئی جنرل سے رابطے کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جی بتائیے اس کو کیا ہوا تھا، یہ ہمارے پاس یہ خبر آ رہی ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائیے، تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ پی ٹی آئی کے خاص طور پر کچھ ماننے والے فالوور ایسے یوٹیوبرز بھی ہیں، میرا جیسے اشارہ عمران ریاض خان یا صدیق جان یا کچھ اور لوگ بھی ایسے ہیں، انہوں نے ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے کہ جی 20 جنوری کو ٹرمپ صاحب کا جناب چونکہ تقریب حلف برداری ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو بس جو ہے خان صاحب کے لیے انویٹیشن لکھا جا چکا ہے، کبھی بھی ان کو مدعو کیا جا سکتا ہے۔ سر اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی خبر یا کیا ایسا ہے کہ ٹرمپ صاحب ان کو انوائٹ کریں اپنے تقریب حلف برداری میں؟
نہیں میرے خیال میں عمران ریاض خان صاحب کے پاس یہ خبر ہوگی, میرے پاس ہے نہیں, اس لیے میں کوئی کامنٹ کر نہیں سکتا. نہ میرا ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی رابطہ ہے, نہ اس کی ایڈمنسٹریشن سے کوئی رابطہ ہے, ان لوگوں کا شاید ہوگا, میرے پاس نہیں ہے ایسی کوئی خبر. اور سر جو ٹویٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کے لیے ٹویٹ بھی کیا جائے گا, وہاں پہ جو ان کی پی ٹی اے کی کوئی قیادت ہے وہ ٹرمپ کی مسز سے ملی ہیں, ٹویٹ بھی آنے والا ہے. تو سر یہ اگر آ جاتا ہے ٹویٹ آ جاتا ہے یا انویٹیشن آ جاتا ہے, تو اس پہ سر ریاست پاکستان کیا کوئی ایسا رول ہے کہ وہ کہیں جی ٹھیک ہے جی آ گیا امریکہ کے پریشر میں آ کے جناب ہم اب کیسز ختم کر دیں, یہ ممکن لگتا ہے سر آپ کو؟ پاکستان کی ریاست اگر ایک ٹویٹ کے ساتھ ہلنے والی ہے تو پھر میرے خیال میں ہمیں اپنی ریاست کے ستونوں کو جو ہے وہ ایک دفعہ چیک کر لینا چاہیے کہ اس کا سیمنٹ پکا ہے یا نہیں ہے. کیونکہ صرف اگر ایک ٹویٹ کے ذریعے ہی اتنی بڑی چیزیں ہونا شروع ہو جائیں تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ سیدھا یہی ٹویٹ کرے عمران خان کو چھوڑ دو, تو پھر ہم چھوڑ دیں. اتنا آسان ہو گیا وہ کام. نہیں, میرا خیال اس طرح نہیں ہوتا. اٹ از ناٹ دیٹ ایزی کہ آپ یہ کہیں. میری اس کے حوالے سے چند اطلاعات ایسی ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ریاست کے اوپر اگر کوئی پریشر آیا بھی تو اس کے لیے بھی پلانز تیار ہیں ریاست کی طرف سے. وہ پلانز کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتا, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ, لیکن ایسے چند پلانز تیار ہیں. تو میرے خیال میں اس کی اوور ہائپ جو ہے وہ دی جاتی ہے. معذرت کے ساتھ پاکستان کے اندر بہت سے ایسے عناصر ہیں جنہوں نے آپ اگر پچھلے 6 مہینے سے 1 سال اٹھا کے دیکھی ہے تو میرے خیال میں انہوں نے ہر 15-20 دن کی یا 25 دن کی ڈیٹیں دی ہیں کہ یہ اب عمران خان سے رہا ہونے لگے, یہ اگلے مہینے ہونے لگے, یہ 15 دن کے بعد ہونے لگے. میں اکثر ایک فارمولا کہتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کے جو پروگرامز ہوتے ہیں نا وہ اکثر آن ایئر ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یوٹیوب کے جو ویلاگز ہوتے ہیں نا وہ کہیں جاتے نہیں ہیں, وہ پڑے رہتے ہیں وہیں. تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی بھی ویلاگر, یوٹیوبر, صحافی, اینکر, اس کی کریڈیبلٹی کو چیک کرنا ہے نا تو 6 مہینے پرانے, 1 سال پرانے ان کے ویلاگز کو جا کے چیک کریں کہ وہ کیا تجزیہ دے رہے ہیں. اگر تو آپ کو ایسے بھی ویلاگرز نظر آتے ہیں کہ ملتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس جی آپ یہ دیکھیے گا یہ 14 اگست آ رہی ہے, 14 اگست سے پہلے خان نے رہا ہو جانا ہے, تو اب تو گزر گئی نا 14 اگست, اب آپ کے سامنے کہاں ہے خان صاحب. جی جی. پھر اس کے بعد یہ جناب یہ جو 6 ستمبر ہے نا, آپ دیکھیے گا یہ 6 ستمبر کی پریڈ جو ہے نا عمران خان صاحب خود اسٹیج کے اوپر کھڑے ہوں گے. 6 ستمبر بھی گزر گئی. تو اس طرح ان کو جا کے چیک کیا کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے یار یہ بندہ سننے کے لائق بھی ہے یا نہیں ہے, یا یہ بیسکلی اپنا سودا بیچ رہا ہے, ویوز حاصل کر. کوئی بھی بندہ اگر یہ لکھ دے گا کہ جناب عمران خان رہا ہونے والے ہیں کسی ویڈیو کے تھمبنیل پہ اگر لکھ دے گا, آپ کو بھی پتا, مجھے بھی پتا, ایک دم اس کے ویوز اوپر جائیں گے, لیکن بعد میں اس کو فیکٹ چیک تو کر لیں ایک دفعہ. تو سر آپ کی بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ خان صاحب کے حق میں یا خلاف کرنے سے ہی ویوز آتے ہیں آپ کے, سٹوری جو ہے وہ عمران خان ہی ہے. نہیں, سٹوری تو ہے عمران خان. دیکھیے اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان از ناٹ پاپولر لیڈر آف پاکستان, یہ غلط ہے. یہ اپنی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان کی پارٹی نے جو ہے وہ فروری کے الیکشنز میں ووٹ نہیں لیے, یہ بھی جھوٹ ہے, یہ غلط ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جی پی ٹی آئی کی جتنی سیٹیں آج قومی اسمبلی کے اندر ہیں یہ ان کا ریئل نمبر ہے, یہ غلط ہے. انہوں نے اس سے زیادہ سیٹیں جیتی. اگر کوئی یہ کہے کہ 8 فروری کے الیکشنز میں دھاندلی نہیں ہوئی, یہ غلط ہے. ہم نے خود دیکھا, ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہاں پہ دھاندلی کس طرح ہوئی ہے. دیکھیے کسی سیاستدان سے اختلاف ہونا, اس کے حکمت عملی پہ, حکمرانی کے طریقہ کار پہ اختلاف ہونا ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے. سر کیا الیکشن کے اندر اس نے ووٹ لیے یا نہیں لیے, وہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک نمبر کا مطلب نااہل انسان ہوگا, ٹھیک ہے, بہت سی ہسٹری ہے اس کی, بڑے اسکینڈلز بھرے میں اس کے, لیکن امریکی عوام نے آج اس کو ووٹ دے کے صدر منتخب کر لیا ہے. جی, وہ سیاہ کرے سفید کرے, اس کی رسپانسبلٹی امریکی عوام پہ بنتی ہے. تو اسی طرح میں 8 فروری کے الیکشنز کے حوالے سے سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے, کسی کو اختلاف ہو 100 دفعہ ہو, لیکن ووٹ ان کو پڑا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ یہ اس کو اگنور کرتے ہیں اس بات کو کہ نہیں جی عمران خان کو ووٹ نہیں پڑا. تو سر آپ بطور فیلڈ رپورٹر, بطور صحافی یہ مانتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک بات کرتی کہ موجودہ پارلیمنٹ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے, تو سر آپ بھی یہی مانتے ہیں؟ کافی حد تک. کافی حد تک, کمپلیٹلی نہیں لیکن کافی حد تک. اس میں فارم 47 جو ہے وہ صرف پنجاب کے اندر نہیں چلا, وہ کے پی کے اندر بھی چلا. کے پی میں بھی چلا, یہ بھی تو پھر مانا ہے نا. بالکل صحیح. اپنی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ کہیں کہ وہ کس بنیادوں پر بنی ہے. میں پی ٹی آئی کے چند ایسے لوگوں کو کے پی کے اندر سے جانتا ہوں جن کو ہروایا گیا, اور جب ان سے جب ہم ویسے ان سے پرائیویٹلی بیٹھ کے پوچھتے ہیں تو وہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں ہمیں پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے ہروایا. تو یہ تو وہاں پہ بھی ہوا ہے.
یہ پورا کا پورا الیکشن ہی جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس کی کریڈیبلٹی بہت سنگین قسم کے سوالات. اور میں چونکہ بات صحافت کی ہو رہی تھی, میں ایک بات یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا, یہ ناانصافی ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب 2024 کے الیکشن رگڈ تھے, 2018 کے نہیں تھے, یا 2018 کے رگڈ تھے, 2024 کے نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ایک صحافی ہیں, آپ ریگنگ کو جتنی دفعہ دیکھیں اتنی دفعہ بولیں کہ بھائی ریگنگ ہوئی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کے لیڈر کے اگینسٹ ہو تو آپ آسمان سر پہ اٹھا دیں, لیکن جب آپ کے لیڈر کے حق میں ہو تو آپ کہنا نہیں یہ تو بہت اچھا ہوا, یہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے ضمیر کی کوئی آواز نہیں ہے آپ تو وہ چاہے کوئی بھی آئے, گنگو تیلی آئے, کوئی بھی آئے, اگر وہ الیکشن رگڈ ہیں ہر دفعہ بولیے کہ وہ رگڈ ہیں. اب میرا نہیں خیال کوئی شخص یہ کہے گا کہ جناب 8 فروری کے الیکشنز میں ریگنگ نہیں ہوئی, یا کوئی یہ کہے گا کہ 2018 کے الیکشنز میں ریگنگ نہیں ہوئی. اس وقت بھی ہوئی تھی, اب بھی ہوئی تھی. ہاں ایک اور جو فارمولا بیچ میں بولا جاتا وہ یہ تھا اس وقت کم ہوئی تھی اب زیادہ ہوئی تھی. اور بھائی ہوئی تو تھی کہ نہیں ہوئی تھی. تب بھی فون آتے تھے, اب بھی فون آئے ہیں. تب بھی لوگوں کو پریشرائز کیا جاتا تھا پارٹیاں بدلیں, اب بھی پریشرائز کیا جاتا. تب عمران خان صاحب بینیفیشری تھے, آج شہباز شریف صاحب بینیفیشری ہیں. ہر دفعہ بولیے یہ ہے صاحب. سر یہ حکومت 5 سال اپنی مدت پوری کرے گی سر؟ اس بات کا شہباز شریف صاحب کو بھی یقین نہیں ہوگا. آج اگر ان سے سوال کریں گے نا آپ تو وہ بھی یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہاں جی 5 سال یہ حکومت پوری کرے گی. پاکستان میں آج تک کسی پرائم منسٹر نے 5 سال پورے کیے؟ کبھی نہیں کیے. تو شہباز شریف صاحب کس طرح, جب آپ کا ٹریک ریکارڈ 75 سال سے یہ چل رہا ہے تو اب وہ کس طرح یہ گارنٹی دیں؟ اللہ کرے کر لیں. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اسٹیبلٹی رہے اس ملک کے اندر جیسے بھی رہے. لیکن آپ عمران خان صاحب جب 2018 میں آئے تھے تب ان کے بارے میں بھی کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ یہ ہٹ جائیں گے. لوگ تو 5 کیا 10 سال کی باتیں کر رہے ہیں. جی 10 سال پلان ہے, 30 تک کی باتیں کر. ٹھیک ہے, تو ختم ہو گیا. آج بھی ہمیں یہی لگ رہا ہے سیم پیج ہے, بالکل اکٹھے نظر آتی ہیں تصویریں, سب کچھ ٹھیک ہے. کس بات کے اوپر سوئی پھنس جائے یو نیور نو, کچھ نہیں کرتا. بالکل ٹھیک سر. کچھ شخصیات کے آپ سے نام شیئر کروں گا, آپ ان کا نام سن کے پہلے آپ کے دماغ میں کیا ہے, کچھ مشورہ دینا چاہیں انہیں یا آپ کی رائے ان کے بارے میں کیا ہے تو سر آپ بتائیے گا. سر بلاول بھٹو زرداری. سر بلاول بھٹو زرداری بڑے پیشنیٹ نظر آتے ہیں مجھے. ان کے اندر ایک جوش جذبہ مجھے نظر آتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سندھ کے اندر محدود کر کے رکھی ہے. وہ ایک سندھ کے پولیٹیشین کے طور پہ اب جاننا شروع ہو گئے. ان کی والدہ اور ان کے نانا پورے پاکستان کے وہ لیڈر تھے. اپنے آپ کو نیشنل سٹیج کے اوپر لے جانا چاہیے میرے خیال میں بلاول بھٹو زرداری کو, اور ٹائم بڑی تیزی سے ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر رہے. میاں محمد نواز شریف. میرے خیال میں نواز شریف صاحب نے اپنی اننگز اب کھیل دی ہے, اور میرے خیال میں اب ان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے, اور کیونکہ آبسولیٹ ہو چکے ہیں وہ. میرے خیال میں آج کی سیاست سے بالکل آبسولیٹ ہو چکے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ اس دنیا کے اندر جو ہے سوشل میڈیا نام کی ایک چیز بھی آ چکی ہے. ان کو نہیں پتا کہ آج زندہ رہنے کے لیے اس کیمرے کو فیس کرنا پڑتا ہے, آپ کو انٹرویوز دینے پڑتے ہیں. ان کو آج بھی عادتیں پڑی ہوئی ہیں 80s اور 90s کی کہ 4 کالم نگار میں نے اپنے ساتھ بٹھائے, ان کو میں نے جہاز کی سیر کرائی, ان کو 2 روٹیاں کھلائیں, ان کے پلیٹوں کے اندر میں نے چن کے بوٹیاں ڈالی. یہ کل جو ہے صبح میرے حق میں کالم لکھیں گے اور میری جے کار ہو جائے گی. وہ ٹائم چلے گئے لیکن میاں صاحب کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا. تو ان کی بیٹی کو پھر بھی احساس ہے, وہ اسٹرگل کر رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں, لیکن ان کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ ماڈرن وے آف کمیونیکیشن اب کیا ہے. میاں صاحب آج بھی اخباروں کی سرخیوں کے اندر ہی پھنسے ہیں. سر وزیر اعظم محمد شہباز شریف. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ میرا خیال میں جتنے بھی پولیٹیشینس اس وقت موجود ہیں ان کے حوالے سے سب سے زیادہ ایڈمنسٹریٹولی اگر کوئی اسٹرانگ ہے تو وہ شہباز شریف صاحب. اگر مجھے چوائس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, لیکن شہباز شریف صاحب کی ایک بہت بڑی ویکنیس ہے کہ وہ اوریٹر بڑے ویک ہیں. بڑی ہی بورنگ تقریریں کرتے ہیں, بڑی ہی بورنگ پریس کانفرنسیں کرتے ہیں. تو مائک کے آگے اپنا ٹائم ضائع کرنے کے بجائے ان کو چاہیے کہ اپنے کاموں پہ بس دھیان دیں. وہ ان کی اسٹرینتھ ہے. وہ میرا خیال میں مجھے جتنے بھی پرائم منسٹرز کے بارے میں پتہ لگا ہے, چاہے وہ میاں صاحب ہوں, شاہد خاقان عباسی ہوں, عمران خان صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں, سب سے جلدی صبح شہباز شریف صاحب اٹھتے ہیں. اور میرے سننے میں آیا تھا کہ پہلے جب بالکل نئے یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں گئے تو یہ صبح 7 بجے میٹنگ شروع کر دی تھی انہوں نے. پھر وہ چند سرکاری افسروں نے کہا کہ سر ہمیں بچوں کو اسکول تو چھوڑنے دیا کریں, تو پھر اب میٹنگ جو ہے وہ 9 بجے شروع ہوتی ہیں. تو یہ ان کی اسٹرینتھ ہے. لیکن ان کی ویکنیس جو ہے وہ یہی ہے کہ
اپنے آپ کو جو ہے نا وہ یہ جو پبلک سپیکنگ ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. جلسے جلوس ان کا ایریا نہیں ہے. سر مریم نواز شریف سے مریم صاحبہ کو ایک بہت بری عادت پڑی ہوئی ہے, اب سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے. وہ یہ ہے کہ میرے ارد گرد نا تقریباً 25 کیمرے کام کر رہے ہیں, میری ویڈیوز بن رہی ہوں, میری تصویریں کھنچ رہی ہوں. اس شوشا کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ دھیان چلا گیا, بہت زیادہ. اور عوام کے ساتھ جو رابطہ ہے نا, عوام کے ساتھ جو کنیکشن ہے, وہ مریم صاحبہ کافی حد تک لوز کر چکی ہیں. اس کو ری اگنائٹ کرنے کی ضرورت ہے. کوشش کر رہی ہیں, محنت کر رہی ہیں, لیکن ڈائریکشن میری نظر میں خراب ہے. ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے ان کی ڈائریکشن درست کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, آپ غلط ایریا کے اندر جا کے محنت کرتے رہیں, اپنا سر مارتے رہیں, اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں. ایسی جگہ کے اوپر جا کے محنت کریں جو آپ کی اسٹرینتھ ہو. مریم صاحبہ جب مثال کے طور پہ جب عوام میں نکلتے, آج تک آپ نے کتنی کالجز یونیورسٹیز میں جا کے ان کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے؟ جی ہارڈلی کبھی بھی. یوتھ تو یہ جا کے ذرا کالجز میں حال تو دیکھیں. میں تو اکثر یونیورسٹیز میں شوز کرتا ہوں, ذرا جا کے کالجز کا حال دیکھیں کہ نون لیگ کے حوالے سے یا مریم نواز کے حوالے سے یہ اسٹوڈنٹس سوچتے کہ وہ مذاق اڑائیں گے, یقین کریں ہنسیں گے ان کے اوپر. تو ان کو آئیڈیا نہیں اس بات. سر حافظ سید عاصم منیر صاحب جو ہیں, ان کو سب سے بڑا جو کام کرنا چاہیے وہ میڈیا سے تو انٹریکٹ کریں. میڈیا سے انٹریکٹ نہیں کرتے وہ. آئی ڈونٹ نو ان کے کوئی ریزنز ہیں جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میڈیا شاید کو مینیپولیٹ کر دیتا ہے بات کو, یا کیا ایسی بات ہے. ون آف دوز آرمی چیف جنہوں نے ابھی تک ہارڈلی کوئی میڈیا سے انٹریکشن کی ہے, اور اگر کسی تقریب میں اگر ہوا بھی ہے چند جرنلس کے ساتھ تو بڑا محدود پیمانے پہ وہ گفتگو ہوئی ہے, کوئی زیادہ کھل کے وہ بات نہیں کرتے. سو آئی تھنک کرنا چاہیے انہیں اس سارے معاملے کے اوپر, تاکہ بہت سی مسکنسیپشنز جو ہیں اس کو کلیئر ہونا چاہیے میرے خیال میں. اور دوسری بات یہ کہ کوئی بھی آرمی چیف ہو, چاہے وہ موجودہ ہوں یا ماضی کے ہوں, ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, آپ کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ الٹیمیٹلی لیگیسی کا سوال ہوتا ہے کہ آپ لیگیسی کیا چھوڑ کے جائیں گے. تو اگر عاصم منیر صاحب سمجھتے ہیں کہ میں ایک اچھی لیگیسی چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میری لیگیسی جو ہے وہ ابھی اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے تو پھر اس کام پہ دھیان دینا چاہیے. سر مولانا فضل الرحمان مولانا صاحب از اے ویری ویری شروڈ پولیٹیشین. میرے خیال میں پاکستان کے اندر کم ہی ان کے پائے کے ایسے سیاستدان ہوں گے جو اپنی اتنی سی اسٹرینتھ کے ساتھ بھی جو ہے وہ میجورٹی کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب جو ہے نا بڑی کیچ 22 سچویشن میں پھنس گئے ہیں. ایک جگہ اپنے پرانے حلیفوں کے سے دور ہو گئے ہیں اور اپنے حریفوں کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جس حریف کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی سے تو کے پی میں مقابلہ ہے. تو جائیں کدھر؟ اس کو اچھا وہ قریب آنے بھی نہیں دے گا. عمران خان صاحب جو ہیں, مولانا صاحب کی ضرورت صرف تب تک ہے جب تک خان صاحب جیل میں. جس دن خان صاحب باہر آ گئے نا, انہوں نے مولانا صاحب کو اٹھا کے یوں کر کے سائڈ پہ کر دینا, وہ پتہ ہے اس بات. سر کوئی ایسی خوشی جو آپ کو یاد ہو آج بھی کہ آپ یہ میری سب سے بڑی خوشی تھی, اچیومنٹ تھی کوئی ایسی جرنلسٹکلی؟ سر کوئی بھی ہو سر, آپ جو شیئر کرنا چاہیں. اللہ نے بہت خوشیاں دی ہیں, مطلب شاید میری جو بساط ہے اس سے بہت بڑھ کے دی ہیں. تو میں ایک بڑا سیٹسفائڈ قسم کا انسان ہوں, اور زندگی گزارنے سے مجھے کوئی غم, کوئی گلہ, کوئی شکوہ, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. بس خوشی تبھی ہوتی ہے جب محنت کرتا ہوں, کوئی کام کرتا ہوں, لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, یا جب لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یار انٹرویو اگر ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح یہ کرتا ہے, تو اٹ فیلز پراؤڈ. یا آپ کے سینئرز آپ کو کال کر کے جب کہتے ہیں, تو مجھے اکثر اوقات اس طرح ہوا ہے کہ جب میں نے کوئی بڑے انٹرویوز کیے ہیں تو بہت بڑے ناموں نے, کاشف عباسی صاحب ہو گئے, انہوں نے فون کر کے کہا کہ ہاں بہت اچھا, بڑا زبردست نے انٹرویو کیا تھا. تو دل بڑا ہو جاتا ہے, سینہ پھول جاتا ہے کہ ہاں یار آپ کے سینئرز کو بھی یہ کام پسند آیا. بھائی ایسی بات ہے. ہاں یہ ہے کہ ایک خوشی سب سے زیادہ تب ہوتی ہے جب میں اپنی جرنلزم کے ذریعے جو ہے کسی انسان کی مدد کر سکتا ہوں. اگر میں اس کے لیے کوئی بھی اس کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا کر سکتا ہوں, چاہے اس کے بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے ہو یا کسی غریب کے علاج کے حوالے سے ہو, شاید اس خوشی کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. وہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے. سر کوئی ایسا ریگریٹ جو آپ کو ہو گئی, یار کاش یہ نہ ہوتا, کاش یہ نہ ہوتا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی تھی نا, جس دن ان کی شہادت ہوئی تھی تو میں سک لیو کے اوپر تھا, اور میں بہت بیمار تھا. میں اتنا بیمار تھا کہ میں چل بھی نہیں سکتا. تو میں اس دن وہ بہت بڑا سانحہ تھا پاکستان کا, بہت بڑا سانحہ تھا.
تو میں اس وقت کاش جرنلزم کر رہا ہوتا, اس دن میں ڈیوٹی پہ ہوتا تو میں اس دن کام کر سکتا میں. ایک وہ تھا, اور پھر یہی بدقسمتی میری تب بھی رہی جب ثانیہ APS ہوا تھا, تو میں اس وقت بھی میں چھٹی پہ تھا, چھٹیاں لی ہوئی تھی میں نے, اس طرح صورتحال تھی. اس طرح کے جو بڑے واقعات ہوتے ہیں وہ ایز اے جرنلسٹ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کور کر سکیں, تو میں وہ کور نہیں کر سکا تھا. میں نے ویسے یہ نہیں ہے کہ میں نے بہت بڑے بڑے واقعات کور کیے ہیں. اسامہ بن لادن کے خلاف جب آپریشن ہوا تھا تو میں اس دن رات کو, جس دن وہ ہیلی کاپٹرز آئے تھے, کوئنسیڈنٹلی جیو کے اوپر رات کی شفٹ میں ہی بیٹھا ہوا تھا. اور سب سے پہلے جو خبر بریک ہوئی تھی, پوری دنیا کو خبر پتہ لگی تھی, وہ میرے ذریعے پتہ لگی تھی کہ آپ کی آواز آپریشن ہوا ہے. آپ کی آواز سنی گئی, میری آواز سنی گئی. تو میں ایون ویسٹرن میڈیا میں بھی بعد میں آیا تھا. سب سے پہلے تو پاکستان میں سب سے پہلے جیو کے اوپر میں نے یہ خبر بریک کی تھی ایز اے نیوز اینکر. تو کور کیے میں, لیکن یہ ایسے 2 واقعات تھے جن کو میں ان دا فیلڈ نہیں تھا, وہاں پہ موجود نہیں تھا. چھٹیاں میں نے, ایک دفعہ سک لیو تھی اور ایک دفعہ ویسے میری لیو تھی, تو میں کور نہیں کر سکا تھا. یہ اس بات کا مجھے ریگریٹ. سر تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. آپ کا شکریہ.